السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک و شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مناسب سمجھتی ہوں کہ سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ گفتگو کروں۔ سیرت معاویہ بے شمار پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا علمی مقام، سیدنا معاویہ کی سیاست، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تدبر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان نبوت سے تعلق، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان نبوت سے برادری اور نسبتیں۔ میرا ایک عام مزاج یہ ہے کہ میں اصحاب رسول پر جب بھی گفتگو کرتی ہوں، مشاجرات صحابہ اور ان کے باہمی اختلافات سے ہٹ کر ان کی شخصیت قرآن کے آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پیغمبر کے یار کفر پر حاوی ہوتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں بزرگوں کے درمیان عام طور پر مورخین نے بھی اور بلاخصوص کفر اور رفض نے اس قدر بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے کہ اتنا بڑا فاصلہ قرار دیا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا جوڑ، ان دونوں بزرگوں میں یکجہتی اور ان دونوں بزرگوں میں اتحاد ظاہراً ناممکن نظر آتا ہے، اور اچھے خاصے صحیح العقائد مسلمان بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حریف تھے۔ سیدنا معاویہ حضرت علی کے مقابل تھے۔ سیدنا معاویہ حضرت علی کی خلافت کے منکر تھے۔ سیدنا معاویہ حضرت علی سے حکومت کو چھیننا چاہتے تھے، جبکہ قرآن و حدیث اور صحیح تاریخی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بحیثیت صحابی رسول کے کہ صحابیت کتنا اونچا مقام ہے جو میری اور آپ کی تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابیت اتنا بڑا مقام ہے کہ جس سے محبت و تعلق کی بنیاد خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور اس کا کوئی ذاتی عمل نہیں۔ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن عام لوگوں کے نامہ اعمال میں اور اصحاب پیغمبر کے نامہ اعمال میں سب سے بڑا امتیاز اور فرق یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار میرے اور آپ کے اعمال پر ہوگا، اور صحابہ کی نجات کا دار و مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور دوستی پر ہوگا۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں کی جائے گی، ان کی نجات کا سبب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دوستی ہوگی، نبوت سے وفاداریاں ہوں گی، رحمت للعالمین سے تعلق ہوگا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، ان طبقات کے علاوہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان لوگوں میں بعد میں آنے والے حسن سلوک کے ساتھ ان سابقین میں سے ہیں، یہ اولین مہاجرین و انصار کی اتباع کرتے تھے، ان سب کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ سب کے سب رب سے راضی ہیں۔ ایک شخص کو رب کی رضا کا پروانہ دے کر کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، مخلوق چاہے ساری ناراض ہو جائے، اسے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔
اسی لیے کہ خود خالق اس سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ یہی رضا کا اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سب کے ساتھ راضی ہوں۔ صحابہ کے متعلق اہل سنت کے کیا عقائد ہیں؟ اہل بیت کے متعلق اہل سنت کے کیا عقائد ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ، ان دونوں بزرگوں کے باہمی تنازع، مشاجرات اور اختلافات میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن ان میں سے ایک چھوٹا سا عقیدہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب برحق ہیں، سب کے سب منصف ہیں۔ ان میں سے مجھ کو اور آپ کو کسی پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، خواہ عظمت کے لحاظ سے اسے ابو بکر صدیق کہا جائے یا وہ وحشی بن حرب جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، جس نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کیا تھا، جس نے حضرت حمزہ کے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی قسمیں بیان کی۔ جب وہ پیغمبر کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے ہٹ کر بیٹھ، جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ جس طریقے پر ابو بکر کے لیے خدا کی رضا کا پروانہ ہے، اسی طریق پر پیغمبر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے سے اس وحشی بن حرب کے لیے بھی اللہ کی رضا کا وہی پروانہ ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معیار میں برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ مراتب اوپر نیچے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن رضا الہی کو حاصل کرنے میں تمام صحابہ کے درجات بلند ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ پوری کائنات میں اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا۔ اصحاب رسول میں اللہ نے جن لوگوں کو فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کی فضیلت دی ہے، ان تمام لوگوں میں سے پھر ان کو فضیلت حاصل ہے جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے۔ ان تمام میں سے پھر ان کو فضیلت حاصل ہے جو بدر کے میدان میں موجود تھے۔ ان تمام میں سے پھر ان کو فضیلت حاصل ہے جن کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہہ کر نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ٹکٹ دیے۔ ان تمام میں پھر ان کو فضیلت حاصل ہے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما، جن چار صحابہ کا بلا ترتیب اکثر احادیث میں تذکرہ آتا ہے۔ پھر ان چار میں سے حضرت ابو بکر و عمر، ان دو شخصیتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر ان دو شیخین میں سے سیدنا صدیق اکبر کو پوری کائنات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ایک کھلا ہوا عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کی روشنی میں حضرت معاویہ خلفائے اربعہ میں شامل نہیں، حضرت معاویہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں، حضرت معاویہ بدر کے شرکاء میں شامل نہیں، حضرت معاویہ احد کے شرکاء میں شامل نہیں، حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے شرکاء میں شامل نہیں، حضرت معاویہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد کی پوری زندگی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ اس زندگی میں حضرت معاویہ نے غزوات میں بھی حصہ لیا، اس زندگی میں حضرت معاویہ جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ تو اس حیثیت سے کہ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اس حیثیت سے کہ حضرت معاویہ اسلام لائے، تو صحابہ کی جماعت میں حضرت معاویہ نے ایک بلند مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو درجہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے، حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں نہیں۔ یہ اہل سنت کا ایک بدیہی عقیدہ ہے۔ اب دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے چونکہ حضرت معاویہ اس مقام کے نہیں تو اس لیے ان پر تنقید ہو سکتی ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔
اس لیے کہ وہ اس مقام پر تو نہیں لیکن صحابی رسول ضرور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ ان کو ضرور دیا ہے۔ ایک روایت نہیں بلکہ 20 روایات ایسی ملتی ہیں جن میں رحمت للعالمین نے سیدنا معاویہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت معاویہ کے اسلام لانے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن صحیح تحقیقی قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن مکہ کے حالات کے تحت انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد بزرگوار اس وقت کفر میں تھے، اور وہ کافروں کے بہت بڑے سردار، مکہ کے رئیسوں میں سب سے بڑے رئیس تھے۔ ان کے فیصلوں کے مطابق مکہ والے زندگی گزارتے تھے، اسی لیے حضرت معاویہ نے اسلام کا اظہار نہ کیا، خاموشی اختیار کی، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لائے اور آپ صلح حدیبیہ کے بعد مقام حدیبیہ سے واپس چلے گئے کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے، اس عمرہ کرنے کے بعد تمام صحابہ موجود تھے، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان اسلام لا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا، معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ کو بلایا گیا تو حضرت معاویہ تشریف لائے۔ آنے کے بعد رحمت للعالمین نے فرمایا کہ معاویہ کینچی لے آؤ، معاویہ میری حجامت بناؤ۔ کہا، آقا کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ میں عمرہ کر چکا ہوں، اس لیے بال کاٹنے ہیں کہ چونکہ تمام صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے حضرت معاویہ نے یہ خدمات سر انجام دی، اور معاویہ کا یہ انتخاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص عظمت کے تحت کیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جس پر اعتماد ہوگا میں اس کے پاس جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر اعتماد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا، بال معاویہ تو نے کاٹنے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کے سر کے بال اور حضور کی مونچھیں میں نے بنائی، وہ پیغمبر کے بال میں نے اپنے پاس رکھے بطور تبرک کے، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں نے کاٹے، اور وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو وصیتاً کہا کہ یہ کرتا جو عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں آ کر مجھے دیا، میں نے اسے اس دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو میری موت کے وقت میرا کفن یہ ہو۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا میرے جسم کے اوپر، پہلے میرے اوپر ایک چادر ڈالنا، اس کے اندر کرتا دے دینا، میرے اوپر ایک اور کفن دے دینا، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے جس کا وجود مل جائے، قرآن جس لباس کو کہتا ہے ثیابک فطہر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کپڑے پاک ہیں، ہم پاک کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، ناپاک اور غلیظ آدمی تیرے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تیرا لباس اسی کے پاس جائے گا جسے آپ پسند فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاویہ کو وہ لباس میسر آیا۔ یہ حضرت معاویہ کی خصوصیت تھی۔ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام لائے تو تاریخ اس بات کو دہراتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو سفیان پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن ہجرت انہوں نے بھی اس وقت تک نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عباس تو اس وقت ہجرت کرے گا جب تیری ہجرت آخری ہجرت بنے گی۔
جیسے اللہ نے مجھے انبیاء میں خاتم بنایا ہے، اسی طرح تجھے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری بنایا ہے۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آخری آدمی تو ہوگا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کا لشکر وہاں سے گزر رہا ہے، اور یہ عظیم لشکر اور عظیم جماعت جس کے بارے میں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا تھا، محبوب تراہم رکعا سجدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے جھکتے کیسے ہیں، اللہ کے دربار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار سجدہ کیسے کرتے ہیں، میں رب روزانہ دیکھتا ہوں، آج آپ بھی دیکھیں۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس یہ دونوں کھڑے ہیں۔ ابھی تک حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، تو حضرت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا کہ بھائی عباس، آج تیرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھاٹھ بن گئی ہے۔ آج دیکھ کس شاہانہ دبدبے اور رعب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، بھائی ابو سفیان، تو نے غلط سمجھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھاٹھ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہانہ جلال نہیں، یہ اس پیغمبر محمد کی نبوت کی عظمت ہے۔ کل جسے تم نے مکہ سے نکالا تھا، آج فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ ابو سفیان نے کہا، لے چل، میں نے تو بڑی مخالفت کی ہے، کیا آج مجھے یہ محمد معاف کر دے گا؟ چنانچہ حضرت ابو سفیان اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جب صحابہ کرام نے کہا تھا، الیوم یوم المحملۃ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج انتقام لیں گے، آج بدلے لیں گے، آج حساب چکائیں گے۔ ہم اسی دور کو نہیں بھولے جب تم نے خباب کو دھکیتے ہوئے انگاروں پر لٹایا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پر تماچا مارا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی تھی، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے جنگ بدر میں ہمارے 14 ساتھی شہید کیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے جنگ احد میں ہمارے 70 ساتھیوں کو شہید کیا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے مبارک طائف کی گلیوں میں خون آلود کیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر پتھر مارے تھے، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اوجری ڈالی تھی، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند اوباش لڑکے ہانک دیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کیا تھا، ہم اس دور کو نہیں بھولے جب تم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑھی تھی، آج ایک ایک چیز کا حساب چکائیں گے۔
پیغمبر اسلام رحمت للعالمین نے کہا، یہ جملے مت کہو کہ آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج رحمت کا دن ہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کریمی دکھا کر سب پہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ آج میں معافی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان سامنے آیا، سوچا آج کیا بنے گا۔ پیغمبر اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا استقبال کیا۔ لوگوں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ نسبت بہت اونچی تھی۔ اسی ابو سفیان کی بچی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کے ساتھ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں تھے۔ بیٹی سے ملنے کے لیے جب مدینہ طیبہ میں گئے تو پیغمبر اسلام کا بستر بچھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی بہن اس ابو سفیان کی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر جب ابو سفیان گئے تو بچھے ہوئے بستر ام حبیبہ نے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ کہا، ابا جان تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ بیٹی کی طرف دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، بیٹی بے ادب کب سے بن گئی ہو؟ میں نے تو سوچا کہ یہ پرانا بستر ہے، اس کو اٹھا کر تو کوئی نیا بستر بچھائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا کہ شاید یہ بستر صحیح نہیں ہے اور تو اس سے درست اور اچھا بستر لے کر آئے گی۔ تو نے تو بچھے ہوئے بستر کو بھی اٹھا لیا ہے، کیا سبب ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کر کہا، ابو جان میں بے ادب نہیں بنی، ادب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے کہ پاک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر کافر باپ کا میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی کا بستر خود پاک ہے، نبی کا وجود پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار پاک ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا تو ناپاک ہے، تو کافر ہے، میں کافر کو پاک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیسے بیٹھنے دوں؟ یہ سن کر ابو سفیان واپس چلے گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ بیٹی نے مظاہرہ کیا تھا کہ آج جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے، ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان آ گئے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال میں کھڑے ہو کر دو جملے ارشاد فرمائے، جو شخص آج بیت اللہ میں داخل ہوگا میں اسے بھی امان دے دوں گا، جو آج ہتھیار ڈال کر اپنے مکان میں بیٹھ کر معافی مانگ لے آج اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لوگوں، جیسے میں محمد الرسول اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دارالامان بتا رہا ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اعلان یہ کرتا ہوں کہ لوگوں، اب تک ابو سفیان میرا دشمن تھا، میرا اور دین کا مخالف تھا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کو اتنا اونچا مقام میں نبی ہو کر دیتا ہوں جیسے بیت اللہ کے اندر آنے والے کو امان دے دی جائے گی، ایسے ہی جو شخص ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان دے دی جائے گی۔ نہ کعبہ میں آنے والوں کو کچھ کہا جائے گا اور نہ ہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آنے والوں کو کچھ کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کا پہلا دور مت دیکھو، صحابہ کرام کا نبوت کے ساتھ وفاداریوں کا زمانہ دیکھو کہ بعد میں ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ علماء نے ایک بہت پرانا تاریخی واقعہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے کی بنا پر یہ دیکھ کر کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو اس ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تماچا مار دیا۔
اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی۔ ابو سفیان ابھی تک کفر کی حالت میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ابو آج مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ابو سفیان حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابو جہل چچا نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان نے کہا فاطمہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس سے بدلہ لے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے کو کوئی مارے تو بچے کو کہا جاتا ہے کہ تو بھی اسے مار کر اپنا سینہ ٹھنڈا کر لے۔ ابو سفیان نے جا کر ابو جہل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ابو جہل کے ہاتھ پکڑنے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بیٹی جیسے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے ایسے تو ہی اسے تھپڑ مار دے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تھپڑ مار چکی تو خوش ہو کر ہنس پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو مجھے چچا ابو سفیان لے گئے تھے، آج ہم نے ابو جہل سے بدلہ چکا لیا ہے، میں نے بھی اسے تھپڑ ماری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے، اللہ تو اس پر راضی ہو کر اسے بھی اچھا صلہ عطا فرما دے۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا کہ کل ابو سفیان نے میری بیٹی کو امان دی تھی، آج میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امان دے دوں گا۔ حضرت معاویہ اس قدر جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ پوری زندگی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں گزاری۔ کاتبان وحی یعنی وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، کتابوں میں ان کی تعداد 50 کے قریب آئی ہے۔ ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجے کے کاتب تھے اور عرب کے وہ 70 جرنیل جو عرب کی سرزمین پر پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، جنہیں تحریر و تقریر کا خوب ملکہ حاصل تھا، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر حملہ کرنا تھا، مشورہ شروع ہو گیا، باتیں ہوتی رہی، ابو بکر و عمر بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو معاویہ کو لے آؤ کہ معاویہ بن ابی سفیان آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو بہت بڑا جنگجو ہے، معاویہ تو بہت بڑا ہوشیار ہے، تم بڑے ذہین اور زیرک آدمی ہو، تم بڑے چست و چالاک ہو، اس معاملے میں رائے دو کہ ہم کیسے عمل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی قوت، ذہنی فراست اور تدبر سمجھ میں آیا کہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ 10 مبشرہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے جب جنگ کے متعلق مشورہ لینے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بلایا کہ معاویہ مجھے مشورہ دے دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا۔ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہن اور بھائی دونوں اکٹھے اور ایک گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں
اور ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ اور ام حبیبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ام حبیبہ کیا تجھے معاویہ سے محبت ہے؟ اس بھائی سے تو کتنی محبت کرتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کسی بہن کو ایک بھائی سے پیار ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ جتنا معاویہ تجھے پیارا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، کہا، اے اللہ تو معاویہ کو اتنی قوت دے دے جو معاویہ کے مقابلے میں آئے، معاویہ اسے نیست و نابود کر دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام خلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک صحابہ کرام کا دور آیا۔ ابو بکر کا دور 2 سال 3 ماہ تک قائم رہا، گویا صدیق اکبر نے 2 سال 3 ماہ تک حکومت چلائی۔ انہوں نے 11 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ عمر بن خطاب نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک حکومت چلائی۔ انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا، انہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کا دور آیا، انہوں نے 5.5 سال حکومت چلائی، لیکن زیادہ فتوحات حاصل نہ ہوئی۔ باہمی اختلافات اور خانہ جنگی کی کچھ بنیاد بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت حسن کا 6 ماہ کا دور آیا۔ اس کے بعد حضرت حسنین نے مصالحت کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پورے کا پورا اقتدار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت معاویہ نے تنہا 19 سال 3 ماہ حکومت کی اور 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ کیسر کے ٹکڑے ہو گئے، کسریٰ کے ٹکڑے ہو گئے، آتش پرست بھاگ گئے، کفر بھاگ گیا، یہودیت دم توڑ گئی، عیسائیت میدان چھوڑ گئی۔ مدینہ سے مراکش تک، مکہ سے پرتگال تک، عرب سے حجاز تک، حجاز سے ہندوستان تک، ہندوستان سے چین و روس اور افریقہ تک، ہر خطے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور سیدنا امیر معاویہ 22 سال تک مختلف ادوار میں گورنر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جاہل لوگ ہیں جو کیسر و کسریٰ کے شہروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معاویہ جیسا دانا، معاویہ جیسا چست و چالاک، معاویہ جیسا ذہین، معاویہ جیسا زریق آدمی موجود ہو، پھر بھی ان کے تذکرے ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا، اے اللہ اس معاویہ کو مہدی بنا، ہدایت پر چلنے والا بنا، انسانوں کی ہدایت کا سبب بنا کہ اس معاویہ کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملے اور یہ ہدایت پر خود بھی چلے۔ تابعین بتایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے، یقیناً تم کہتے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کی آمد کی بشارت دی تھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ حضرت معاویہ کا علم دیکھیے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہیں۔ معاویہ فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرا سینہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے
لگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مسخ ہو رہا ہے؟ کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اب دیکھیے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ معاویہ بن سفیان کا دور حکومت ہے۔ عیسائی خط لکھتا ہے، خط میں لکھتا ہے کہ چند اشکالات ہیں، ان کو حل کیجیے۔ خط حضرت معاویہ کے سامنے پڑھا گیا۔ کہا، حضرت اس عیسائی نے پہلا سوال یہ لکھا ہے کہ اس زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، جنت سے آئی ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ خط میں لکھو کہ یہ چیز حجر اسود ہے جو کہ جنت سے آیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تو اللہ نے اس پتھر کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا۔ بڑا خوبصورت پتھر تھا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی شامتوں کی وجہ سے، میرے اور آپ کے گناہوں کی کھپت کرتے کرتے اس کی شکل سیاہ ہو گئی ہے، چنانچہ وہ جنت کا پتھر ہے، وہ اب بھی زمین پر موجود ہے۔ حضرت معاویہ کا علم دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا برحق ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور دعا قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائی نے دوسرا سوال یہ لکھا کہ ایسا پانی بتاؤ جو آسمان سے بھی نہ گرا ہو، زمین سے بھی نہ نکلا ہو، لیکن دنیا کے تمام پانیوں میں سے وہ افضل پانی ہو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس کو لکھو۔ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو خندق کھودی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیاس کی شدت ہے، وضو کے لیے پانی نہیں بچا۔ فرمایا کسی کے ہاں کچھ بچا ہے؟ کہا آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کچھ نہیں، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے آؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ لایا گیا۔ رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فرمایا یہ وہ پانی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے بھی نہیں برسا، زمین سے بھی نہیں نکلا، اور یہ اتنا عظیم پانی ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے عظیم پانی ہے۔ آب زمزم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے، پاؤں سے نہیں آیا۔ ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہ پانی نکلا زمین سے ہے، اور یہ پانی اس سے افضل ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ وہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پانی آسمان سے بھی نہیں برسا اور زمین سے بھی نہیں نکلا، لیکن دنیا کے تمام پانیوں سے یہ پانی افضل ہے۔ حضرت معاویہ کا علم دیکھو، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ معاویہ کو علم سے بھر دے۔ اس عیسائی نے تیسرا سوال یہ لکھا کہ ایسی 5 چیزیں بتاؤ جن کو ماں نے جنم نہ دیا ہو، ان کی ماں بھی نہیں اور ان کا باپ بھی نہیں، نہ ماں کے رحم سے ہیں نہ باپ کی پیٹھ سے، لیکن زمین پر چلی بھی ہیں اور پھری بھی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عیسائی کو جواب لکھو کہ پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام ہے، نہ ان کی ماں ہے اور نہ ہی ان کا باپ ہے۔ دوسری چیز حضرت حوا علیہ السلام ہے، یہ نہ اماں کے پیٹ سے آئی اور نہ ہی باپ کی پیٹھ سے ہے، یہ تو پسلی کی پیداوار ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے باپ نہیں، حضرت حوا جناب آدم علیہ السلام کا جز ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جز جز ہوتا ہے اور جز کو کل پر فضیلت نہیں دی جاتی۔
مرد کل ہے، عورت اس کا جز ہے، جز جتنا بڑھے تب بھی حصہ رہے گا، جز رہے گا، اور کل کو جتنا گھٹاؤ پھر بھی کل رہے گا۔ کل کو فضیلت ہے، جز کو کوئی فضیلت نہیں حاصل ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکوم ہوتی ہے، اور جہاں عورت حاکم بن جائے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسری چیز نہ جس کی ماں ہے اور نہ باپ، حالانکہ وہ زمین پر چلی بھی ہے اور پھری بھی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اسے زمین پر ڈالا، اژدہا اور سانپ بن گیا، چلتا پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، نہ اس کا ابا ہے اور نہ اس کی اماں ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو اللہ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھا۔ پیغمبر نے دعا مانگی، پہاڑ پھٹا، درمیان میں سے اونٹنی باہر نکل کر آئی، زمین پر چلی پھری، اسے ناقۃ اللہ علی الارض کہا گیا کہ اللہ کی اونٹنی زمین پر چل پھر رہی ہے، روئے زمین کا پانی پی جاتی ہے، سب سبزیاں ترکاریاں کھا جاتی ہے، پورا سبزہ چر جاتی ہے، اس کا پیٹ نہ بھرتا ہے۔ اللہ نے وہ معجزہ پیغمبر کو، اس اونٹنی کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، زمین پر آئی ہے، چلی پھری ہے، یہ معاویہ کا علم تھا جس کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو زمین پر سلطنت عطا کر دے، اتنا بڑا حکمران تاریخ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ مورخین حضرات اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے 22 سال گورنری کی، 22 سال حکمرانی کی، جو 64,65,000 مربع میل۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت فتوحات کا رقبہ ہے، کابل کا شہر، پشاور اور افغانستان کے اور علاقے، حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلات، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فوجیں نہ پہنچی ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے تیار کیے اور ہزاروں قسم کے جہاز تیار کیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک یزید کا لڑکا ہے جس کا نام خالد ہے، یہ پہلا سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے سائنس کے کلیے، سائنس کے قاعدے، سائنس کے ضابطے سب سے پہلے بیٹھ کر تجویز کیے۔ یہ تو تاریخ ہمیں دوسروں کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنی اسلامی ہسٹری کو نہیں پڑھا۔ تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والا حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ مسلمانوں کے کارنامے ہیں، عیسائیوں کے نہیں۔ یہ جو آج کل لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں ان کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن سے ان لوگوں نے تمام مسائل سیکھے ہیں۔ مصر کے ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے، اس نے قرآن کی آیت وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی تفسیر میں لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تہ بتہ، وقتاً فوقتاً محنت کرتے ہوئے چاند تک پہنچ جائیں گے۔ سائنسدان تم اب پہنچے ہو، قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ علم قرآن نے بتلایا ہے۔ اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ پانچویں چیز لکھو جس کی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، لیکن وہ زمین پر آ کر چلی بھی ہے، پھری بھی ہے، وہ چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی، اللہ کی قربانی کے لیے اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، اس کا باپ بھی نہیں تھا، اماں بھی نہیں تھی، اور یہ زمین پر چلا بھی ہے اور پھرا بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ سے کہا گیا کہ حضرت ایک اور سوال ہے۔ فرمایا اب بتاؤ وہ کیا سوال ہے؟ کہا حضرت اس عیسائی نے یہ لکھا ہے کہ ایسی چیز بتاؤ جو زمین پر چلی پھری نہیں ہے اور اولاد بھی ہے اس کی نہیں، شوہر بھی اس کا نہیں، عورت بھی ہے وہ نہیں، مادہ کی جنس سے بھی نہیں، مادہ بھی نہیں، لیکن قرآن میں اسے ماں کہا گیا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس عیسائی کو لکھو کہ مکہ کے شہر کو ماں کہا گیا ہے۔ ام القریٰ کے معنی ہے بستی اور کے معنی ہے ماں۔ ام القریٰ یہ مکہ کا نام ہے، اس کا معنی ہے بستیوں کی ماں۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جس کی اولاد نہیں، یہ عورت نہیں، یہ مادہ نہیں، یہ زمین پر چلی پھری بھی نہیں، لیکن اس کو ماں کہا گیا ہے۔
عربی میں کے دو معنی آتے ہیں۔ کا ایک معنی ہوتا ہے بنیاد اور جڑ۔ اس مکہ کے بارے میں کا ایک نام آتا ہوتا ہے بنیاد اور جڑ۔ چونکہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ کی زمین پر جو بنایا گیا، جس کو اللہ نے خود بنایا، وہ بیت اللہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ سے زمین کو کھینچا گیا تو ماں سے اولاد بنتی ہے، تو مکہ سے زمین کھینچی گئی، اسی لیے مکہ کو ام القریٰ، بستیوں کی ماں کہا گیا۔ کہا حضرت لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی چیز بتاؤ جو چلتی پھرتی بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، لیکن سانس لیتی ہے۔ کہا عیسائی کو جواب لکھو کہ قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، جب صبح ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے۔ صبح کا وقت انسان نہیں، صبح کا وقت جن نہیں، صبح کا وقت فرشتہ نہیں، صبح کا وقت کوئی جاندار چیز نہیں، لیکن ہر صبح جب آتی ہے تو ایک نیا سانس لیتی ہے، اس کو قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ یہ صبح ایک ایسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے۔ اس عیسائی کے پاس جب ان سوالوں کے جوابات پہنچے، اس عیسائی پادری نے کہا کہ جو شخص اتنے بڑے علم کا مالک ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم کلمہ پڑھ کر اس کے دین میں شامل ہو جائیں۔ آپ ان لوگوں کے علم کا کیا اندازہ کریں کہ اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ یہ جتنا علم حضرت امیر معاویہ کے پاس تھا، یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ حضرت معاویہ اس قدر جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بہت بڑی عظمتوں کے مالک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، اس کو مہدی بھی بنا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل پڑا۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک وتر پڑھتا ہے اور آپ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ معاویہ کے متعلق کچھ نہ کہنا، وہ تو بہت بڑا فقیہ آدمی ہے، اللہ نے اس کو فقاہت کا علم دیا ہے۔ یہ بات معاویہ سے ہوگی کہ کن دلائل کے تحت یہ نماز ادا کرتے ہو۔ ہم معاویہ کے متعلق زبان نہیں کھولنا چاہتے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ معاویہ فقیہ ہوگا، معاویہ کے پاس فقہ کا علم ہوگا۔ حضور نے حضرت معاویہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ہدایت پر خود بھی چلے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ عیسائیوں کو سوالوں کے جوابات لکھ کر مسلمان کیا، ہدایت کا سبب بنے اور خود کمال درجے کی ہدایت پر تھے۔ حضرت علی کے سگے بھائی حضرت عقیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا حالات سازگار نہیں، کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ فرمایا کتنی ضرورت ہے؟ کہا 40,000 دینار کی ضرورت ہے۔ فرمایا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتا ہوں، میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ علی کا بھائی آج میرے پاس آیا ہے، اس کو 40,000 دینار دے کر میرے کھاتے میں لکھ دو۔ ایک جماعت مال غنیمت لے کر سفر سے واپس آ رہی تھی۔ جب وہ مدینہ سے گزری تو حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ کہاں سامان لے کر جا رہے ہو؟ کہا امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فرمایا وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں، یہ سامان یہاں پر رکھ دو۔ اب نواسہ رسول کے سامنے کس کو بولنے کی جرأت ہو سکتی تھی؟ سب خاموش ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، چنانچہ سامان وہاں پر رکھ دیا گیا۔ جب سامان رکھ دیا، حضرت حسین نے قافلہ والوں سے فرمایا کہ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ وہ مال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ میں اہل مدینہ اور قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا چاہتا ہوں،
اور قافلہ والے جب حضرت معاویہ کے پاس پہنچے تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا حضرت جتنا مال تھا وہ تو حضرت حسین نے لے لیا ہے۔ کہا انہوں نے یہ جملے کہے ہیں کہ اب حضرت معاویہ کو اگلا جملہ سننا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر حضرت حسین سے مزاحمت تو نہیں کی تھی، مقابلہ تو نہیں کیا تھا، بحث تو نہیں کی تھی، تکرار تو نہیں کیا تھا، گفتگو زیادہ تو نہیں کی تھی؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم سے یہی توقع تھی کہ خاندان نبوت کے ساتھ تم ایسا ہی کرتے رہو۔ اگر تم حضرت حسین کی توہین کرتے تو میں تمہاری گردنیں قلم کر دیتا جس شخص کی زندگی ایسی ہو۔ اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم کہ وہ آپس میں رحم دل تھے۔ حضرت معاویہ نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ضحاک یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت معاویہ کو کفن میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دیا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عطا فرمائی تھی، حضرت معاویہ نے سنبھال کر رکھی، وہی چادر کفن میں ملی۔ ایک چادر پیغمبر مصطفیٰ نے حضرت علی کو دی، فرمایا علی چارپائی پر لیٹ کر اسے پہن کر سو جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک چادر حضرت معاویہ کو دی کہ معاویہ اسے پہن کر قبر میں جانا۔ یہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایک رات پہنتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک وہ چادر پہنے گا۔ یہ حضرت معاویہ کو اللہ کی طرف سے خصوصی عطا تھی۔ تمہارے ہاں 22 رجب کو ایک کنڈوں کی رسم ہے۔ 22 تاریخ کو لوگ کنڈے کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کی یاد ہے۔ ایسا کرنا امام جعفر صادق نے کہا تھا۔ توجہ کریں، رجب کے مہینے میں نہ ہی امام جعفر صادق کی ولادت ہے، نہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہے، نہ رجب کے مہینے میں ان کا کوئی حکم ہے کہ نہ ہی کنڈوں کے متعلق کسی قسم کی کوئی داستان۔ ایک لکڑہار کی ایک فرسودہ داستان گھڑی گئی ہے اور ان کنڈوں کی ابتدا انڈیا میں ایک علاقہ ہے رامپور کا، وہاں پر ایک نواب رہتا تھا۔ اس نواب کی ایک منظور نظر لونڈی کنجری طائفہ و بدکار عورت تھی جس سے وہ خفا ہو گیا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ میرا نواب رافضی العقیدہ ہے، شیعہ مذہب کا پیروکار ہے۔ اس نے اسے خوش کرنے کے لیے رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کا اہتمام کیا۔ اندر بیٹھ کر پکاؤ، خاص لوگوں کو کھلاؤ، باہر اس کو ہوا بھی نہ لگے، اور امام جعفر صادق کی طرف ہر جھوٹ، ہر الزام، ہر برائی جو اپنے سر سے اتارنی ہو وہ امام جعفر کی طرف لگا دو۔ جھوٹ بولنا ہو تو امام جعفر نے کہا تھا، ظلم کرنا ہو تو کہو امام جعفر نے کہا تھا، کنڈے کرنے ہوں تو یہ الزام لگاؤ کہ امام جعفر نے کہا تھا۔ یہ بات حضرت امام جعفر کی طرف سے غلط منسوب ہے کہ اس انڈیا کی کنجری نے اس کی بنیاد رکھی، اور آپ کے ہاں پاکستان میں آج کل اس کا رواج عروج پر پہنچا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سالار پیغمبر مصطفیٰ کا وہ صحابی، پیغمبر مصطفیٰ کی بیوی کا بھائی، امت کے ماموں کی موت ہو، اس کا انتقال ہو، اس دن بیٹھ کر کوئی آدمی کنڈے کرے یا خوشی کرے۔ معاویہ کون ہے؟ آج مجھے کوئی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پیلا رومال کیوں باندھتے ہو؟ میں کہوں گا کہ اس لیے کہ مولوی یہاں باندھ کر دکھایا کرتے تھے۔ مجھے کوئی کہے کہ چادر کیوں اوڑھتے ہو؟ میں کہوں گا کہ فلاں مولوی یہ چادر پہنتا ہے، اس کی یہ ادا مجھے پسند ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جمعے کو عصا ہاتھ میں لے کر کیوں کر دیتے ہو؟ میں کہوں گا اس مسجد کے ساتھ فلاں خطیب یہ عمل کرتا تھا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو پیغمبر مصطفیٰ کی اقتداء کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ اور یہ کنڈے کرنا وہ رسم بد ہے جس کی ایک عورت نے کی تھی۔ یہ بھی دنیا میں کوئی عبادت ہے کہ کنجری کی سنت کو زندہ کرو اور عبادت اسے تصور کی جائے؟ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں نہ یہ دراصل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی ہے، اور معاویہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔
کون معاویہ؟ معاویہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعائیں مانگی۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ کون معاویہ؟ معاویہ وہ پیغمبر مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہا اے اللہ اسے علم الکتاب دے۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ پیغمبر مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہا اے اللہ قیامت کے دن معاویہ کو عذاب سے بچانا۔ وہ معاویہ پیغمبر مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہا جو بھی معاویہ سے لڑے گا وہ ریزہ ریزہ ہوگا۔ وہ معاویہ پیغمبر مصطفیٰ نے جس کے بارے میں کہا کہ معاویہ میرا رازدار ہے، جو اسے محبوب رکھے گا نجات پائے گا اور جو معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ وہ معاویہ جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں محبت رکھتے ہیں۔ وہ معاویہ جن کو کاتب وحی ہونے کی سعادت ملی۔ وہ معاویہ جن کو آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کرنے کی بشارت سنا دی۔ وہ معاویہ جن کو برادری نسبت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ معاویہ جو خال المسلمین یعنی امت مسلمہ کے ماموں مشہور ہوئے۔ وہ معاویہ جنہوں نے اپنا نصف مال بیت المال میں جمع کرنے کی وصیت کی۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معاویہ کو برا کہنے کی بجائے دعا کرو کیونکہ ان کی برائی کرنا ہمیں پسند نہیں۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں حضرت حسن نے فرمایا باخدا معاویہ ان لوگوں سے خود کو شیعہ کہلواتے ہیں کئی درجہ بہتر ہیں۔ وہ معاویہ جن کے متعلق حضرت حسین نے فرمایا کہ وہ جو معاویہ کو جہنمی کہے وہ لعنتی ہے۔ وہ معاویہ جن کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کر کے امت مسلمہ کے لیے خلیفۃ المسلمین تسلیم فرمایا۔ وہ معاویہ جنہوں نے حضرت حسین نے گروہ آل محمد میں شامل فرمایا۔ وہ معاویہ سیدنا عقیل بن ابی طالب نے جنگ صفین میں جن کا ساتھ دیا۔ وہ معاویہ جنہیں عبداللہ ابن عباس نے فقیہ اور مجتہد کہا۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں حضرت عباس نے فرمایا کہ معاویہ سے بڑھ کر ہم نے بادشاہت اور سلطنت کے لائق کسی کو نہیں پایا۔ وہ معاویہ جن کے نام پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا اور سیدنا معاویہ نے اس بچے معاویہ کی ولادت کی خوشی میں ابن جعفر کو 10 لاکھ روپے دیے۔ وہ معاویہ جن کے بارے میں سیدنا ابو درداء ابن عام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ معاویہ جن کے متعلق سیدنا عمیر بن سعد نے فرمایا کہ معاویہ کا ذکر جب بھی کرو بھلائی سے کرو۔ وہ معاویہ جن کے متعلق سیدنا علی نے بھی فرمایا کہ ہمارے اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔ وہ معاویہ جن کے حق میں سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن کو وصیت فرمائی کہ بیٹا معاویہ کی امارت کو قبول کرنے سے نفرت نہ کرنا۔ وہ معاویہ جن کے ہاتھ پر سیدنا حسن نے بیعت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ معاویہ جن کے دور میں لاکھوں ایکڑ زمین سیراب کرنے اور کروڑوں انسانوں کی پرورش کرنے کے لیے پورے ملک میں طویل و عریض نہروں کا جال بچھایا۔ وہ معاویہ جن کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہادی و مہدی ہے۔ وہ معاویہ جن کے گستاخوں کو عمر بن عبدالعزیز نے کوڑے مروائے تھے۔ وہ معاویہ جن کے حق میں ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ باغی نہ تھے بلکہ ان کی لڑائی دفاعی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے تھے کہ جس گھوڑے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر میدان جہاد میں جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں کروڑوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوں۔ معاویہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو دھول اٹھی یہ کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مل کر اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جس گھوڑے پر سوار ہو اللہ قسم اٹھا کر کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یار جن گھوڑوں پر سوار ہوں مجھے ان کی قسم، ان گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی قسم
کھسکھساہٹ کی قسم، ان سے نکلنے والی آگ کی چنگاریوں کی قسم اور ان سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم، خدا معاویہ کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق مبرہ اور اس کنڈے والی رسم بس سے محفوظ رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔